دوست، آپ نے جیسے ہی اس اعرابی کی بات سنی، اس نے کہا میں اللہ کے رسول سے ملنے آیا ہوں۔ جنت خاتون نے جواب دیا اعرابی واپس لوٹ جا، رسول پاک کی طبیعت ناساز ہے، پھر آ جانا۔ جیسی جنت خاتون نے یہ فرمایا، رب کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ یہ اعرابی نہیں ہے، فاطمہ یہ اعرابی نہیں ہے، یہ اسرائیل السلام ہے، دروازہ کھولو۔ فاطمہ یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو کسی کے پاس اجازت لے کر نہیں جاتا، تیرے والد محترم نبیوں کے امام ہے، خدا کے محبوب ہے، اس کو اجازت نہیں، جب تک میں اس کو اجازت نہ اندر نہیں آ سکتا۔ فاطمہ دروازہ کھولو، اسے کہو خدا کے محبوب مجھے اجازت دیتے اندر آ جاؤ۔ جنت خاتون روتی آگے بڑھی، دروازہ کھولا، فرمایا اعرابی تجھے اللہ کے محبوب اجازت دیتے اندر آ جاؤ۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پہنچایا، اجازت دی، اے اللہ کے محبوب میں آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں؟ رب کے محبوب نے فرمایا اجازت ہے۔ پڑھو حدیث پاک، جب رسول پاک ان کی روح قبض کرنے لگے، آپ کا چہرہ سرد ہو گیا، جسم اکڑنے لگا۔ رب کے محبوب فرماتے اسرائیل اتنی تکلیف نہ دے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے عرض کی اے اللہ کے محبوب میری طاقت، میں آپ کو تکلیف دوں؟ آپ تو نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب، خاتم النبیین، آقا میں تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اے اللہ کے رسول یہ تو روح نکلنے کا عمل ہے، جس کی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دے رہا۔ رب کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا اسرائیل تو مجھے تکلیف نہیں دیتا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میری امت تو بڑی گناہگار ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے محبوب ایسے رونے لگے جتنا بچہ سسکیاں لے لے کے روتا ہے۔ پڑھو حدیث پاک، رسول پاک فرماتے اسرائیل تو مجھ کو تکلیف نہیں دیتا، مجھے اتنی تکلیف ہوتی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میری امت تو بڑی گناہگار ہے، میری امت تو بڑی کمزور ہے، میری امت تو بڑی اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی ہے۔ یہ کہہ کے رسول پاک رونے لگے۔ جبرائیل اسرائیل السلام فرماتے ہیں آقا کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسرائیل تجھے حکم دیتا ہوں جتنی تکلیف میری امت کو دینی ہے وہ سب تکلیفیں مجھے محمد کے سینے پر ڈال دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ میرے بیٹے میرے بھائی، ایسا خدا کا رسول کس کو ملا؟ خدا کی قسم اس وقت میں ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ نہ پوچھے گا، دوست نہ پوچھیں گے، ایسا موسم خدا کا رسول اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ کبھی سوچا ہے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے اللہ کے رسول کی سنت اس گاڑی کو کاٹ کے گٹر کے نالے میں ڈالنا کہ اللہ کے رسول میں تیری صورت کا یہ حال کو مجھے تجھے صورت دی تھی، میں ہوں تیرا غلام، دعویٰ کرتا ہوں محبت کا، لیکن تیری صورت داڑھی کاٹ کے میں بھی گٹر کے نالے میں ڈالوں گا، یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، اس سے پہلے کہ گردن ٹوٹے، اس سے پہلے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ جسم کاٹو کہ خون نہ نکلے، خون چل جائے، اس سے پہلے اپنی شکلیں بدل لو۔ نبی پاک پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کریں،
اپنی زمینوں پر سجدے سجا لو۔ رسول پاک فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو آپ ہی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لو۔ خدا کی قسم بڑے سے بڑا کام آ جائے، اس کو ٹھوکر مار کے پہلے اللہ کی نماز ادا کرو، خدا کے محبوب خوش ہو جائیں گے، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عمل کرنا چاہتے ہو، دل میں خدا کا نور آئے گا، دل میں اللہ کا ذکر آئے گا، دل کی پاکی میسر آئے گی، تو یہ عمل پھر بدلے گے، نہیں تو سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، عمل نہیں بدلیں گے۔ یہ دل پاک کیسے ہوتا ہے، دل روشن کیسے ہوتا ہے، دل منور کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ رب کے محبوب نے کتنا اللہ کا ذکر کیا کہ سب سے اونچا مقام پایا۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رب کے رسول کو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کر لو گے اتنا ہی رسول پاک کی اتباع زیادہ نصیب ہو جائے گی، اور جتنی رسول پاک کی اتباع زیادہ نصیب ہو جائے گی اتنی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اگر کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک پڑھے، یہ سب زبان کا ذکر ہے۔ لیکن حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز قطب ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ میں طریقہ سمجھا دوں گا، اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، آج اس کا کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار چلیں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، بندہ سو جائے گا، دل اللہ کا ذکر کرے گا، بندہ مر جائے، روح نکل جائے، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو موت نہیں آتی۔ اللہ یہ شان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک دوست کو طریقہ بتاؤں گا، اجازت سب کو کٹھی دے دوں گا، طریقہ سمجھ لو، کر لو، دین اور دنیا کی رحمتیں لوٹ لو۔ کھڑے ہوئے اوپر اٹھانے کے لیے اس کو دل کی جگہ خالی کر لیں۔ یہ سب دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، گھوم جائیں سب کو، گھومیں، گھوم جائیں، ایسا گھما دیں۔ یہ دیکھیں، یہ دل کی جگہ، یہ اللہ کی محبت کی جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 کے اللہ کا شان سنا۔ یہ دل کا مقام، خدا کی محبت اور معرفت کا مقام، ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو جا فرمائیں مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف پسپان سے دنگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ کی محبت کا مقام ہے۔
حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا، مومن ہیں، لیکن دل ہمارے اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں۔ آج آپ کو اپنی مثال دے گا، گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پر بیٹھے، صرف کرسی پر گرد ہو، جب تک اس گرد کو جھاڑ نہ لوں نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھنے میں نے خود دیکھا ہے، کتا بیٹھتا ہے پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے، کتا بیٹھے جگہ صاف کرے۔ مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے گرد کو جھاڑے، جو بادشاہوں کا بادشاہ بے نیاز پاک ہستی۔ آپ بتائیں کیا وہ گندے ناپاک غلیظ دل میں آئے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، گرد میں کوئی گندگی نہیں، گرد کو جھاڑو صاف ہو جاتا۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد۔ ایک مولوی دوسرے مولوی کو دیکھ نہیں سکتا، بس چلے سب مولویوں کے سینے پھاڑ دے۔ مولوی صاحب تقریر کرے گا 1 گھنٹہ، پسینے سے سرابور، تقریر کیا کرے گا؟ سارے کافر۔ صرف میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں یہی سچ ہے۔ مولوی صاحب اللہ کا واسطہ کچھ خدا کا خوف کر، کلمہ پڑھنے والوں کافر نہ کر۔ کسی کافر کو کلمہ پڑھا، اللہ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے سب پیروں کے گلے گھونٹ دے۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے ساری مارکیٹ کو آگ لگا دے۔ میرا آپ سے سوال ہے، دنیا میں ایک ہی مولوی ہوگا، ایک ہی پیر ہوگا، ایک ہی دکان ہوگی؟ میرا سوال تھا کہ دنیا میں ایک ہی مولوی ہوگا، ایک ہی پیر ہوگا، ایک ہی دکان ہوگی، یہ ممکن ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ نیکیاں سب جل کے خاک ہو گئی، جنت کے ٹھیکیدار بھی ہم ہی ہیں۔ ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات نہیں کرتا، او کالے جب کتا بھونکتا ہے اس طرح بھونکتا ہے۔ چمڑی ہے نا، کسی کی کالی کسی کی گوری۔ اللہ ہم سے کتے کی چمڑی چھڑا دیتا، ہم گلیوں میں بھونکتے پھرتے، کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، پکڑ لیا ڈیوٹی، لگ گیا غریبوں کے پیچھے، خون چوس لیا غریبوں کا۔ کسی پجارو گاڑی والے کو روک کے دیکھ، اکڑ ٹھکانے نہ کرتے تو باپ نہ بنی۔ اللہ نے جوانی دی، طاقت دی کمزور کی مدد کرنے کے لیے۔ کمزور کو پریشان نہ کر، بعد آ جا، اسی میں بہتری ہے۔ دولت آ گئی، کوٹھی بن گئی، بڑی ایک کار بھی لے لی، غریب سلام کرنے کے لیے قریب آیا، میں نے خود دیکھا ہے، صاف السلام علیکم، آگے سے کیا کہتا ہے اور پیچھے ہٹ کے بات کر، تم سے بدبو آ رہی ہے، غریبوں سے بدبو آتی ہے۔ خدا کی قسم یہ باتیں بڑی مہنگی پڑیں گی۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، رسول پاک فرماتے ہیں تکبر اللہ کا لباس ہے، جو تکبر کرتا ہے رب کے لباس کو نوچتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرا لباس نوچے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے، انکساری پسند ہے، نہ آکڑ
نہ کر، اللہ توڑ کے رکھ دے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، یہ دل جس میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، ماں کو نہیں پتا چوم کے گلے لگاتی ہے، ابو کو نہیں پتا تعریفیں کرتے ہیں، دوستوں کو نہیں پتا، دوست کہتے ہیں وقت میں کام آتا ہے، اللہ کی ذات کو دل کے خیالوں کا بھی پتا ہے، سارا دل میں کیا بیتی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ اگر یہ ظاہر کرتے ہمارے گھر والے اپنے ہمارے اوپر تھوکنا پسند نہ کریں، ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے غلیظ ہیں، یہ گندے دل اللہ کے گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے، پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے، آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے۔ خدا کے رسول نے فرمایا، دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ وہی اللہ کا نام اسم اعظم، سب کو اجازت، سب کو اجازت۔ یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو، لکھنے والے اللہ کے ولی ہیں، عربی میں کتاب ہے۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ سب کو اجازت کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو، دین اور دنیا کے رحمتیں لوٹ لو۔ یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، زبانی ذکر سے منع نہیں، زبان سے اللہ اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، پڑھتے رہو، منع نہیں، لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کچھ نہیں بنے گا۔ حج کر کے دیکھ لو، 4-5 لوگ الحاج کہیں گے، کرتوتیں نہیں بدلیں گی، کرتوتیں گندی رہیں گی۔ روزانہ 1000 نفل پڑھ کے دیکھ لیں، پیشانی پہ کالا داغ آ سکتا ہے نفل پڑھ کے، خدا کی قسم اس کے عمل نہیں بدل سکتے، لیکن یہ دل پاک ہو جائے، نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت ہے، نہ لمبی تسبیح گھمانے کی ضرورت ہے، تیرا دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ یہ دل کا ذکر دل کو پاک کرنے کے لیے سب کو اجازت۔ کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لو، دین اور دنیا کی رحمتیں لوٹ لو۔ یہ دل کا ذکر ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، جو کام کرتے ہو کرتے رہو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، اللہ کا دین تو روکتا ہی نہیں ہے، کام ہوتا رہے، کام کرتے رہو، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اپنا خیال گھر لے جاؤ، چلا جائے گا۔ یہاں بیٹھے ہوئے اپنا خیال صدر لے جاؤ، صدر چلا جاتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے اپنا خیال دکان پہ لے جاؤ، چلا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹھے ہوئے اپنے خیال کو ہر وقت اپنے دل کے مقام پہ رکھو۔ کیا خیال رکھنا ہے؟ سنو، خیال رکھو، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، آپ کو اس کو سننا ہے، دل کہہ رہا، آپ سننے کی کوشش کرو۔ جب سنیں گے شروع میں خیال رکھے گا، تھوڑے دنوں میں دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اور تو کیا کریں گے، اور تصور پکائیں گے، یہ دل کی دھڑکن صاف پکارے گی، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا۔ پھر خدا کی قسم اس بندے کو موت آئے گی جس دل کو اللہ کے نام سے زندگی مل گئی۔ یہ دل نہیں مرتے، اللہ دلوں کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود کو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو نمازی کریں، اللہ کے نام کے ڈنگے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کا آرماز بنے،
اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے، یہ نور جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے، اس نور سے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ مراقبہ کا جو کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لو، جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی، فارغ ہوتے ہی جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اور کوئی مائی کا لال نہیں کہے گا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن خوش نصیب وہ جو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔ مر کے توبہ نہیں، مر کے توبہ نہیں، لیکن سنے حدیث پاک، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ صدقے جاؤں اس پاک ذات، سچی توبہ کرنے پر فقط گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کئی بار ہم نے عرض کی ہے، کسی باپ کے دو بچے ہوں، ایک بچے نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، وہ بھی کھڑا ہوا ہے، دوسرا بچہ بڑی غلطی کر کے آیا، باپ کے پرور میں آگ لگی، اس کو کھانے کو دل کرتا ہے، ہاتھ کھایا، میں اس بچے کو مانوں بچہ رونے لگ جائے اور ہاتھ باپ کے کھڑا ہو جائے کہ ابا جی مجھے معاف کر دے، باپ روئے گا، اس بچے کو گلے لگائے گا، چومے گا، کہے گا بیٹی ایسا نہ کرنا، جس نے غلطی کی تھی وہ بھی کھڑا تھا، لیکن باپ چوم رہا ہے، جو رو رہا ہے، جو غلطیوں پہ معافی مانگ رہا ہے، باپ اس کو چوم رہا ہے۔ اللہ کی ذات پاک والدین سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی، جب یہ گناہگار بندہ اس کے سامنے روتا ہے، خدا کی قسم اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا گناہ کو یاد کرنے والا جب روتا اس کی آنکھ کا ایک آنسو سارے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی کیسے مراقبہ کرو گے؟ جیسے فارغ ہو جاؤ، جہاں جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند کر دیجیے، جو آج تک گناہ معاف کیے اس سے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ، سنو دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ مراقبہ ایسے فراغت و مراقبہ کریں گے، ہمیشہ خیال پکائیں گے، چند دنوں میں دل زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی کی اللہ کی لعنت، بے نمازی اللہ کے غضب خیر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی اتنا منحوس مر جائے تو صحابہ کرام کا فتویٰ ہے نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی۔ بے نمازی 3 سزائیں دنیا کی، زندگی بھر سکون نہیں ملے گا، مرے گا بے نمازی ایسی پیاس لگے گی دریاؤں کی پانی پلا دو، پیٹ پھٹ سکتا ہے، پیاس نہ بجھے گی، مرے گا بے نمازی، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ بے نمازی 3 سزائیں قبر کی، قبر ایسے دبائے گی بے نمازی کو، دائیں پسلیاں بائیں دانت ہو جائیں گی، اس کی قبر جہنم کی بھٹی بنا دی جائے گی۔ بے نمازی اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کے اوپر ایسا سانپ مسلط کرے گا، اگر وہ سانپ ایک ڈنگ زمین پر مار دے، قیامت کا زمین پر گھاس نہ ہوگے، قیامت تک وہ سانپ کھائے گا، پھر قیامت آئے گی۔ بے نمازی
3 سزائیں قیامت کی. روزے قیامت قبروں سے نکلیں گے، اللہ ان کے منہ کالے کر دے گا. بے نمازی روزے قیامت اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ جہنمی کی نشانی ہوگی. حدیث پاک یہ پکڑتے روئے گا، بولے گا ہائے ہائے لادری، چیخے مارے گا، روئے گا. نبی پاک فرماتے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ سے چبا چبا کر کونیوں تک کھا جائے گا. اللہ جوڑے گا یہ کھائے گا، اللہ جوڑے گا یہ کھائے گا، یہ کھاتا رہے گا، بنے گا کچھ نہیں. روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اس کی نیکیاں اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ مار دے گا. خود نماز پڑھنی ہے تیرا فرض، جو تیرے گھر پہ تیرے ماں تھے جن کو نماز پڑھانی بھی ہے. اگر حق ادا نہیں کیا تیرا حج، تیری نمازیں پوری نہیں پڑیں گی، اللہ پکڑے گا. اللہ کی پکڑ تیرے میرے بس کی نہیں ہے. حق ادا کر دو، پھر مانے نہ مانے ان کا رب جانے، اپنی جان سے چھوٹے گی. نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک نبی پاک کی سنت ہے، اس کو وضو میں استعمال کر دیا کریں. دانت صاف ہوں گے، لیکن اس کی شان اتنی ہے اللہ کے محبوب فرماتے میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا روزے قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. بزرگ فرماتے ہیں اس کو کلمہ پڑھ کر موت آئے گی، کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں. ہم مسجد میں ٹوپی رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے اتار دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. پگڑی رسول پاک کی سنت ہے، یہ مولوی مؤذن کی نشانی نہیں ہے. پتہ آپ کو میں مسجد کا امام نہیں ہوں، الحمدللہ 19 گریڈ کا آفیسر، منسٹر بلاتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، خدا کی قسم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں سر پہلے آپ بیٹھو پھر ہم بیٹھیں گے. یہ مجھے عزت ہے، یہ مجھے عزت ہے. خدا کی قسم مانو اللہ تعالیٰ نبی پاک کی سنتوں کو تعظیم کرواتا ہے. پگڑی میرے آقا کی سنت، میرے محبوب فرماتے ہیں جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے. یہ داڑھی رب کے رسول کی سنت، اس کی حد کیا ہے؟ آنکھیں کھولیں میری طرف دیکھیں، یہ ٹھوڑی کے نیچے سے ناپے، یہ دیکھیں، یہ ہے سنت. کم از کم 1 مٹھی، یہ جو بڑی ہو رہی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو گناہ نہیں، لیکن 1 مٹھی سے انگلی چھوٹی نہیں کر سکتے. داڑھی کٹوانا، داڑھی بڑھوانا، 1 مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ. کسی مسئلہ کے عالم سے پوچھ لو. نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. فکر نہیں، ہمیشہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ درخواست کرتا ہوں آپ وقت ذکر کر لو. کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، دنیا میں نہیں چھوڑنی، کاروبار نہیں چھوڑنے. کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے خیال دل کے مقام پہ رکھنا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سنو آواز آئے نا، سنو. پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، پھر دروازے اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا. جب فارغ ہو جاؤ 1 منٹ ضائع نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں فارغ بیٹھ کر چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، اپنے اندر لاکھوں عیب ہیں وہ کبھی نظر نہیں آئے، دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کریں گے. جب تک کسی کا گناہ بتانا دیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیا کرتے ہیں فارغ بیٹھ کر؟ چگلی، غیبت، بہتان، قصے، کہانیاں، گانے، فلمیں، اور رسول پاک کا امتی مر گیا. یہ موت اچھی نہیں ہے. جو زندگی گئی وہ تو گئی، ایک سانس واپس نہیں آ سکتا. جو زندگی بچ گئی وہ ضائع نہ کرو. جیسے فارغ ہو جاؤ یکدم مراقبہ. کیسے کریں گے؟ فارغ ہوتے کہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے. جو آج تک گناہ خطا اللہ کی نافرمانی ہو چکی، اللہ سے توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ سنو. دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ. ایسے مراقبہ کریں گے
ہمیشہ خیال بتائیں گے ہفتے میں ایک پروگرام میں ضرور آؤں. یہ ایریا دور نہیں ہے. یہاں KSC کا پاور ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ہے مرکز مقصود العلوم. اتوار مردوں کا درس ہوتا ہے، منگل ہوتا ہے، جمعہ مرد اور دونوں کے لیے درس ہوتا ہے. جو آپ کو آسان لگے ایک دن آ گئے، کچھ نہیں بگڑتا. خدا کی قسم دنیا میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اور برکت پڑے گی. ذکر کرو، مراقبہ کرو، ہفتے میں ایک دفعہ درس میں آ جایا کرو. چند دنوں میں دل زندہ، دل با خدا. آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے بادشاہ، سر پہ نبی پاک کا تاج، نماز کو نماز، تیرے تہجد کے نفل. خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ. انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب. وما توفیق الا باللہ. انہی کلمات کے ساتھ آج کے آخری ثناء کو دعوت دوں گا. میری مراد جناب محمد جاوید نقشبندی صاحب سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلاہ عقیدت کا نذرانہ پیش فرمائیں. جناب محترم محمد جاوید نقشبندی صاحب تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی علی محمد. روک لیتی گئے آپ کی نسبت، تیرے بیگم بھی چلتے ہیں. روک لیتی گئے آپ کی چل کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. کرم ہے حضور کا
सीखे वहीं से चलते हैं बाज़ार मुस्तफ़ा को चले मोटे सीखे वहीं पे चलते हैं अपनी औकात तेरे पैसे नहीं गए कुछ नहीं बात सिर्फ तेरी है अपनी औकात तेरे पैसे नहीं गए कुछ नहीं बात सिर्फ तेरी है कल भी टुकड़ों उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं तमाम हज़रात दूर पाक हे रब्बुल एक शहीद दूसरा क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं मैं मदीने से आया बहुत दूर हो ये ख्वाहिशें मेरे दिल को गवारा नहीं रब्बुल एक शहीद दूसरा सारी मर्ज़े खुदा
رب العلا ایک شہ دوسرا سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب محترم محمد جاوید نقشبندی صاحب، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلاہ عقیدت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ اب میں کلمات تشکر کے لیے دعوت دوں گا اسلامی روحانی مشن پاکستان کے شعبہ نشر و اشاعت کے امیر جناب حاجی خیر الدین نقشبندی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر پیش فرمائیں۔ تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یاد الہی میں کھو کر تو دیکھو، یاد الہی میں کھو کر تو دیکھو، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رو کر تو دیکھو، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رو کر تو دیکھو، ملے گا فیض میں دونوں جہانوں کا، کسی اللہ والے کے ہو کر تو دیکھو۔ دوستو ساتھیو، آج کی جشن عید میلاد النبی کی محفل سجانے میں آپ سب جس طریقے سے ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے، آج اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، مگر سیدھا کچھ لوگوں نے جو خصوصی تعاون کیا ہے، تعاون تو آپ سب نے کیا ہے، جو صرف محفل میں آیا ہے اس نے بھی تعاون کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی میلاد منایا جا رہا ہے، اس کے میلاد میں شرکت کرنا خود ہی باعث ہے برکت اور باعث رحمت ہے۔ تو سب آپ ایک ایک فرض اور میری بائیں بہنیں سب بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس محفل سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اس میں بالخصوص علاقے کے ایڈمنسٹریٹر صاحب خالد ریاض صدیقی صاحب، جناب حامد بھائی، جناب چودھری محمد متین صاحب متین فوڈ والے، گلریز صاحب متین فوڈ والے، سیٹھ محمد یعقوب صاحب اینی پکوان والے جن کی طرف سے آپ شربت بھی پی رہے ہو، اور بہت ساری ڈیکوریشن کا جو معاملہ ہے اس میں بھی میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، جناب عمرو صاحب، عارف صاحب، شوکت محمود صاحب، حاجی داؤد قصری صاحب، ان کے اہل عیال اور ان کے ساتھی، محمد عادل اسٹیل ٹاؤن والے اور ان کے ساتھی، رضوان نور صاحب، فیصل بھائی، مسعود الطاف صاحب، ویس بابا، خواجہ صاحب، تمام علماء کرام جنہوں نے اپنے قیمتی وقت دیا اور وہ یہاں آئے، نازم آباد تھانے کے جناب SSO صاحب، SP صاحب، محمد جاوید صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں، ان سب کا میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے اور جن کے تعاون سے یہ محفل آپ تک اپنے پہنچانے میں انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی تمام نعمت برکتوں سے نوازے، ہر بلا آفت سے محفوظ رکھے، دین و دنیا کی ہر بلائی سے نوازے، ان کی آل اولاد کو نوازے، اور ساتھ ہم مرتے دم تک ان کو دین پہ قائم رکھے اور اولیاء اللہ کی صحبت میں ان کا خاتمہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے شعبہ نشر و اشاعت کے امیر جناب حاجی خیر الدین صاحب جو کہ کلمات تشکر پیش فرما رہے تھے۔ اب آخر میں حضرت والا کی شان میں
منقبت کے اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ ایک مرتبہ پھر جناب محترم محمد یاسر نقشبندی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور حضور قبلہ عالم کی شان میں منقبت کے اشعار پیش فرمائیں۔ تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ پھر تمام دوست کو آواز سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا را، مل کر پڑھیں محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا را، محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا را، میری خالی جھولی بھر دو، سب کی خالی جھولی بھر دو، میری خالی جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا را، دنیا سے جب میں جاؤں تیرے رنگ میں رنگ کے جاؤں، دنیا سے جب میں جاؤں، دنیا سے جب میں جاؤں تیرے رنگ میں رنگ کے جاؤں، مجھے دیکھ کر فرشتے، مجھے دیکھ کر فرشتے کہیں یہ تو ہے ہمارا، محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا را، روز حشر میں میرا پلڑا نہ جھک سکے تو، روز حشر میں میرا، روز حشر میں میرا پلڑا نہ جھک سکے تو، ملے اس گھڑی میں ہمیں تو، ملے اس گھڑی میں ہمیں تو، تیری دید کا سہارا، محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا را، محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا را، میری خالی جھولی بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، محبوب سونا سائیں نظر کرم خدا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد یاسر مقصودی نقشبندی صاحب جو حضور والا کی شان میں منقبت کے اشعار پیش کروا رہے تھے۔ کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، اور ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت
ان کے اوپر برستا ہوا نور بھی کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن علماء کی آواز، صنفاء کی آواز تو آپ تک جا رہی ہے اور حضرت والا بھی سن رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اولیاء اکرام اور سلف صالحین تک جا رہی ہے، لیکن آپ سامعین کی آواز ہمارے گانے تک نہیں آ رہی۔ جس قدر محبت سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت والا سے جس قدر آپ کا گہرا تعلق ہے، اس کا اظہار آپ کے سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی آوازوں سے ہونا چاہیے۔ جتنی آپ کو حضرت سے قربت اور محبت ہے، اتنی بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جتنا آپ تھوڑا سا سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جتنا اسلاف کے دربار سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یا آپ کی آواز اسلاف کے واسطے سے گنبد خضرا تک جا رہی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس سے قبل میں آج کی محفل کے روح روا سلطان الاولیاء شیخ طریقت حضور قبلہ محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں خطاب کے لیے عرض کروں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلامی روحانی مشن حضرت والا کی طرز فکر اور اسلامی روحانی مشن کے اغراض و مقاصد کی چند باتیں آپ سے گزار کرتا جاؤں۔ فرقہ بندی سے پاک ہیں ہم لوگ، فرقہ بندی سے پاک ہیں ہم لوگ، روح قرآن پاک ہیں ہم لوگ، دشمنی ہم کو صرف باطل سے ہے، دشمنی ہم کو صرف باطل سے ہے، بیر حق پرتپاک ہیں ہم لوگ، بیر حق پرتپاک ہیں ہم لوگ، جو یزیدیوں سے پارا پارا ہوا، جو یزیدیوں سے پارا پارا ہوا، اسی گریبان کی چاک ہیں ہم لوگ، عقل کی چوریوں سے کوسوں دور، عقل کی چوریوں سے کوسوں دور، عشق کا انہمام ہے ہم لوگ، کون سمجھے کہیں ہمارا مقام، کون سمجھے کہیں ہمارا مقام، حامل عرش پاک ہیں ہم لوگ۔ یہ مشن، یہ خاندان لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے دکھ تک بانٹنے کے لیے، دکھی انسانیت کو سینے لگانے کے لیے، لوگوں کے بہتے آنسوؤں کو اپنے کاندھوں میں جذب کرنے کے لیے، سستی ہوئی انسانیت کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے، بھٹکتے مسلمانوں کو محمد خضرا تک لے جانے کے لیے، تڑپتے پھڑکتے سینوں کے اندر اس میں مصطفیٰ کی چمک کو فروغ کرنے کے لیے حضور والا نے یہ مشن قائم اور قائم کیا ہے، اور یہ مشن نہ صرف آج قائم و دائم ہوا اور نہ آج کے لیے ہوا، یہ حضور والا ہمارے اخلاق سیدنا صدیق اکبر کی خانقاہ سے چلا تھا اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، جو شخصیت اس وقت آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے، ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی صاحب، آپ کو اللہ رب العزت نے نہ صرف دنیاوی طور پر بنیادی علوم و مہارت اور فنون میں ملکہ عطا فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو شرعی، روحانی علوم و معرفت کے خزانوں سے نوازا ہے۔ آپ کے فیضان کا بولتا ثبوت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ افراد نہیں، بلکہ آپ کے فیضان کا بولتا ثبوت یہ بیٹھی ہوئی عوام ہے۔ آپ کے سینے سے بہتے ہوئے دریا کا ثبوت یہ آنے والے غلام ہیں، اور نہ صرف اس شہر کراچی میں، پورے پاکستان میں، بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر حضور والا کے فیضان کے چرچے بول رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ سے نہ صرف کفر کی ظلمتوں نے کنارہ اختیار کیا، بلکہ کئی لوگوں نے آپ کے فیضان نظر سے گنبد خضرا سے رابطہ قائم کیا ہے۔ حضور والا نہ صرف لوگوں کے ظاہری معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ آپ نے دور جدید کے ان مسائل کو،
ان دکھوں کو، ان درد کو، ان مسائل کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، جن مسائل کو حل کرنے کے لیے آج کے بڑے سے بڑے اقتدار والا شخص مجبور نظر آتا ہے۔ آج بڑے سے بڑی طاقت رکھنے والے افراد ان مسائل کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ اس مرد قلندر نے ان مسائل کو اپنے سینے کے اندر جگہ دی۔ وہ کون سے مسائل ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر امت مسلمہ کے گھرانوں کے بچے اور ان کی تربیت و تعلیم۔ آج ہمارے معاشرے میں غریب کا بچہ غریب تر ہے، وہ اعلیٰ عہدوں پر، حکومتی منصبوں پر عوام کی خدمت کے لیے نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن حضور والا نے اس کی بنیادی وجہ اعلیٰ تعلیم کو مرکز اور محور بنایا، اور آپ نے غریب بچوں کو معیاری تعلیم دینے کے لیے نہ صرف شہر کراچی میں، پورے پاکستان اور دنیا بھر میں مختلف اداروں کا قیام شروع کر دیا، جس کا مقصد آپ کے غریب بچے ان اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھ کر غریب لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ ہماری بیماریوں کا مسئلہ۔ اگر ہمارے معاشرے میں امیر شخص بیمار ہو جائے اور اسے اسپتالوں کا رخ کرنا پڑے تو کار اور بنگلہ بھی چاہتا ہے، لیکن ڈاکٹر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مرض ہمارے سمجھ نہیں آتا۔ جن امراض کا امیر لوگ علاج نہ کرا سکیں، بل ادا نہ کر سکیں، غریب افراد ان مسائل کا کیسے سامنا کر سکتے ہیں؟ اس مرد قلندر نے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، دکھی انسانیت کے دکھ کو دیکھتے ہوئے، مریضوں کے مرض کا احساس کرتے ہوئے، حضرت والا نے شعبہ بھی اپنے ذمہ لیا، اور آپ نہ صرف شہر کراچی میں، نہ صرف ملک پاکستان میں، بلکہ بیرون ممالک بھی، دنیا بھر میں ان امراض کا فی سبیل اللہ علاج فرماتے ہیں جن کا دنیا بھر کے ڈاکٹر اور حکیم جواب دے دیں، حضرت والا اللہ کے نام سے فی سبیل اللہ ان کا علاج کرواتے ہیں۔ یہ وہ دوسرا درد ہے جو حضرت والا نے اپنے سینے میں پالا، اور اس سے بڑھ کر وہ فکر جو فکر انبیاء اکرام لے کر دنیا میں آتے ہیں، وہ فکر ہے انسان کے باقی امراض کا علاج، انسان کی قبر کو سنوارنا، اس کی آخرت کو بہتر بنانا، اور روٹھی ہوئی انسانیت کو اس کے مولا سے ملانا۔ حضرت والا ان مسائل کو دیکھتے ہوئے بلکہ آپ خصوصی طور کے اوپر انسانوں کے روحانی امراض کو دلوں سے، باطن سے پاک صاف کر کے ان کے باطن کو اللہ کے نور سے منور فرماتے ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مرد قلندر کی صحبت عطا کی، لیکن آنے والے اللہ کے نبی کے دربار میں بھی آتے تھے، آنے والے صحابہ کے پاس بھی آتے تھے، آنے والے حضور غوث پاک کے پاس بھی آتے تھے، داتا علی حجویری کے پاس بھی آتے تھے، لیکن جو ادب سے دامن پھیلاتا تھا وہی سب کچھ پا جاتا تھا، اور جو ادب سے دامن نہ پھیلائے، جو اپنے دلوں کو نہ جھکائے، وہ خالی دامن چلا جاتا ہے۔ اس سے قبل میں حضور والا کو کتاب کے لیے عرض کروں، تمام احباب جو گفتگو میں مصروف یا ادھر ادھر کسی کام میں مجبور ہیں، تمام سے گزارش کے باادب ہو کر بیٹھے، حضور والا کا فکر انگیز اصلاحی انقلابی بیان شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس فکر سے کہ اسلامی روحانی مشن اس پاکستان میں، اس دنیا میں ایک انقلاب لانا چاہتا ہے۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ ان کفر کی صدیوں کے سر سے، ان کفر کی صدیوں کے سر سے اب رات کا آنچل ڈھلے گا، اب ابو کے بادل برسیں گے، اب کرم کرم آ کر چھلکے گا، اب امبر نور برسائے گی، یہ دھرتی امن پھیلائے گی، یہ صبح ہم ہی لائیں گے، یہ صبح ہمیں سے آئے گی، مانا ابھی تیرے میرے ایمان کی قیمت کچھ بھی نہیں، مانا ابھی تیرے میرے ایمان کی قیمت کچھ بھی نہیں،
مٹی کا بھی ہے کچھ مول مگر انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں مانا ابھی تیرے ایمان کی قیمت کچھ بھی نہیں مٹی کا بھی ہے کچھ مول مگر انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں ایمان کی حمیت مت چھوٹے سکوں میں نہ تولی جائے گی یہ صبح ہم ہی لائیں گے یہ صبح ہمیں سے آئے گی بیتیں گے اب دو دن گمراہی اور بدکاری کے ٹوٹیں گے اب تو خود دولت کی نظارہ جاری ہے اس مقصودی سوچ کی ایک بنیاد اٹھائی جائے گی یہ صبح ہم ہی لائیں گے یہ صبح ہمیں سے آئے گی دولت کے لیے قرآن کی صورت کو نہ بیچا جائے گا حیا کو نہ کچلا جائے گا غیرت کو نہ بیچا جائے گا اپنے کالے کرتوتوں پر اب یہ دنیا چلوائے گی یہ صبح ہم ہی لائیں گے یہ صبح ہمیں سے آئے گی فرقوں کی کتابوں پر اب انسان جلائے جائیں گے فرقوں کی کتابوں پر اب انسان جلائے جائیں گے فیشن کی بھڑک بھی دوزخ میں ایمان جلائے جائیں گے یہ نرک سے بھی گندی دنیا اب سورج بنائی جائے گی یہ صبح ہم ہی لائیں گے یہ صبح ہمیں سے آئے گی اب دل کی کلبٹ بدلے گی اب دل کی کلبٹ بدلے گی اب پاک گھروندے ٹوٹیں گے اب نفس کے قیدی چھوٹیں گے دنیا کو آنو سنت کے پھولوں سے سجائی جائے گی اب مقصودی سوچ کے دیوار اٹھائی جائے گی یہ صبح ہم ہی لائیں گے یہ صبح ہمیں سے آئے